الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی مسجد حاضرہ کے عظیم و امام صاحب، انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین، معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستو، ماہ رمضان کے آخری دن میں پہنچ چکے ہیں اور یہ آخری دہا رمضان کے آخری 10 دن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا دہا۔ نہیں معلوم کہ پہلے دہے میں جو رحمت کا دہا تھا وہ ہم پر پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نہیں معلوم کہ دوسرا دہا جو مغفرت کا تھا ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ مگر الحمدللہ آج اللہ نے ہم کو اور آپ کو موقع دیا کہ ہم ماہ رمضان کے آخری دہے میں ہیں جو جہنم کی آگ سے نجات کا دہا ہے۔ اگر ہم اپنی کمر کو کس لیں اور یہ آنے والے 10 دن میں ہم اللہ سے رجوع ہو جائیں، جو حضرات روزہ نہیں رکھے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں، جنہوں نے روزہ تو رکھ لیا اور نماز کی پابندی نہیں کی وہ نماز کی پابندی کریں، جن کو اللہ نے موقع دیا وہ خوش قسمت ہے جنہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، جنہوں نے قیام اللیل کیا، جنہوں نے کثرت سے قرآن کی تلاوت کی۔ آج ہم کو اللہ پھر سے موقع دے رہا ہے کہ ہم اس آخری دہے میں اور کثرت سے عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، اور اگر ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہم پر اگر جہنم واجب ہو چکی ہے تو آپ اور ہم مل کر اللہ سے بھیک مانگیں کہ پروردگار ہمارے غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ رمضان پوری اپنی شان و شوکت سے آتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آتا رہے گا۔ آپ اور ہم اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں بھی رہیں گے تو اللہ اپنے اس ماہ مبارک کو بھجاتا رہے گا۔ خوش قسمت لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس ماہ مبارک میں ایسی تاریخی ہے جن کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی ماہ مبارک میں خاتون جنت بی بی فاطمہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں امت کی ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مبارک میں حق اور باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں شیر خدا امیر المومنین حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فتح مکہ ہوا، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے عظیم ہستیوں کے بارے میں بھی ذکر کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی دین کے لیے قربان کیا، اور اس لیے قربان کیا کہ ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دی گئی تھی۔ ابھی نماز جمعہ سے پہلے مسجد حاضرہ کے امام صاحب نے اپنے مختصر سے بیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی
کی عظمت کے بارے میں بیان کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بلکہ آپ سے محبت کو معیار ایمان بتایا۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بھی علی سے محبت کرتا ہے اور منافق بھی علی سے بغض رکھتا ہے۔ اگر کسی کو ایمان کی سند اگر ملنا ہے تو سند اسی وقت ملے گی جب وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتی ہیں کہ ہمارے لیے بہت آسان تھا کسی منافق کو پہچاننا، اگر اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر ہوتا اور وہ اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تو ہم کہتے کہ یہ منافق ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ترمذی شریف کے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مولا فرمایا۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے عرض کیا کہ علی آپ میرے مولا نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے بھی مولا ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے، محدثین نے اس بات کو لکھا کہ مولا کے معنی وارث کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں، مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم سیرت علی کا مطالعہ کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی نہ صرف مدد کی بلکہ اس میں چار چاند لگائے۔ تاریخ انسانیت کبھی ان چیزوں کو نہیں بھلا سکتی۔ جب صحن کعبہ میں لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی ماں بی بی خدیجہ نماز پڑھ رہی ہے، اور جو تیسرے آدمی تھے وہ شیر خدا حضرت علی تھے۔ لوگوں نے آ کر پوچھا ابو طالب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میرا بھتیجا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جو خاتون ان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے وہ ان کی شریک حیات ہے، اور یہ جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے دین اسلام کی دعوت دی تو کسی نے اتنی جرأت نہیں تھی، نہ کوئی آگے بڑھ کر اس دعوت کو قبول کیا سوائے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی عبادت تمام لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے 9 سال پہلے میں نے اللہ کی عبادت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو ایسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، فاقہ ہے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں فاقہ ہے،
تو آپ نکلتے اپنے گھر سے ایک کھجور کے باغ میں جا کر مزدوری کرتے ہیں، اور مزدوری یہ تھی کہ ایک سینچائی کا کام کرتے ہیں، یعنی کنویں سے جتنی مرتبہ پانی نکال کر سینچائی کریں گے۔ اس کھجور کے باغ کے مالک نے کہا کہ میں آپ کو ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 مرتبہ پانی نکالتے ہیں، سینچائی کا کام کرتے ہیں۔ 17 وہ کہتا ہے کہ باغ میں جو کھجور چاہیے آپ لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 اجوا کے کھجور چنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے فرماتے ہیں کہ ابو تراب کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ فاقہ کشی ہے، اسی لیے میں نے محنت و مزدوری کی اور آپ کی بارگاہ میں یہ کھجور پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شعور علی کو اگر جاننا ہے تو شعور علی کو اگر جاننا ہے تو واقعات میں آیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے اور بچہ آنکھ نہیں کھولتا۔ بعض روایت میں آیا کہ کسی نے کہا کہ نابینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے گود میں لیتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھ کو کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بچہ دیکھتا ہے۔ اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کا حضرت علی کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ علی تم شیرخوار تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے میں نے تم کو اپنی آغوش میں لیا، تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی باشعور تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ جب دنیا میں اگر میری نظر سب سے پہلے کسی چہرے پر پڑے تو آپ کے رخ مصطفیٰ پر پڑے، اسی لیے میں نے اپنی آنکھ کھول کر سب سے پہلے آپ کو دیا۔ دیکھا اور یہی ہے دیدان ملت شعور علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا سردار میں ہوں اور اربوں کا سید علی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ جو اپنی قوم کو تمام معاملات پر پہنچے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی پریشان حال جو مشکلوں میں خاک اور خون کے دریاؤں میں ہے وہ کسی ان در پر جاتا ہے کہتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے، تو وہ جب اس کی مشکل کو خود برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا کہ علی عربوں کے سید ہے۔ واقعات میں آیا کہ خود شیر خدا کے گھر میں 3 دن کا فاقہ، اور 3 دن کے فاقے کے بعد جب کھانا پکتا ہے تو گھر پر ایک سائل آ کر پکارتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے دو۔ شیر خدا حضرت علی اٹھتے ہیں امیر المومنین اور کہتے ہیں یہ لے کھانا لے اور کھا لے، اور مسکرا کر رات گزار دے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، مجھے یہاں پر امام حسن کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امام حسن کا واقعہ یاد آ رہا ہے جس کو دادا گنج بخش علی جوہری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ امام حسن کے گھر میں کھانا پک کر تیار، اور ایک سائل آ کر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے پریشان ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانا اور پیسے دے دو۔ امام حسن اٹھتے ہیں، گھر میں جو پیسہ ہے نکال کر اس غریب کو دے دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو
آپ کے گھر میں لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کے گھر میں فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھ میں آنسو اس لیے آئے کیونکہ جو مال بیت المال سے آیا تھا آپ نے غریب کو دے دیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ نہیں، میری آنکھ میں آنسو اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی دولت اس کو دے دیا، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ غریب ساحل کو میرے گھر تک آنا پڑا۔ میرا فرض یہ تھا کہ میں نکل کر ایسے لوگوں کی تلاش کرتا جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اگر ہم حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور امام حسن حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کے اور ہم پر یہ کوشش کرنا ضروری ہے کہ کوئی مجبور لاچار ہمارے گھر پر آنے سے پہلے ہم اس کی تلاش کریں اور اس کی مدد فرما دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارس النبوہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو صاف کرو۔ حضرت علی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے نہیں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ حکم ہوتا ہے، شیر خدا کندھے مبارک پر چڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے اوپر جو بت ہے ان کو صاف کرتے ہیں، اور بت ہے جب ان کو صاف کرتے ہیں، جب دوبارہ نیچے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا علی تم کتنی بلندیوں پر تھے؟ تو شیر خدا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اللہ کا عرش تھا، میرے سامنے اللہ کا عرش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے پھر تم کیسے زمین پر آ گئے؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم کو جبریل امین نے اپنے پر بٹھا کر تم کو زمین پر اتارا۔ یہ ہے مقام علی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بے پناہ واقعات، بے شمار واقعات۔ جب صلح حدیبیہ ہوا اور جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا مسلمانوں میں اور مشرکین میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین مکہ کی جانب سے جو ان کا شخص تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے، اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو ہم آپ سے جنگ کیوں کرتے، ہم آپ کو بیت اللہ آنے سے روکتے کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرماتے علی اس کو مٹا دو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا۔ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا، میں نہیں مٹا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اس چیز کو مٹا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرت علی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خیبر کا مشہور واقعہ کہ کیسے ابھی امام صاحب نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا تو مورخین نے علماء کرام نے لکھا کہ اس خیبر کے دروازے کو 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے، حضرت علی نے اس کو اکھاڑ کر پھینکا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے بہت ضروری ہے کہ مقام علی کو سمجھا جائے۔ اور مجھے یہاں پر فاروق اعظم کا وہ مشہور بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی خلافت دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کشف الغمہ ایک مشہور کتاب، جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے وہ جانتے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس میں فاروق اعظم نے لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک سوال کیا اور کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ جو دین میں نہیں ہے تم اس
وہ کام تم کو کرنا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ہم پہلے آپ کو سمجھائیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ جو بات کہہ رہے وہ دین میں شامل نہیں ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے, توبہ کر لیں گے تو ہم خاموش راضی ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی شمشیر کو نکال دیں. فاروق اعظم خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان میں رکھا. اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو سمجھائیں گے, اور اگر نہیں سمجھے گا تو اپنی شمشیروں کو نکال دیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. میں اور علی ایسے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو علماء کرام نے لکھا کہ جو علی کا نہیں وہ رسول کا نہیں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ اللہ کا نہیں, اور پھر وہ کس کا رہتا ہے, وہ جہنم کا ہو جاتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر کسی کو ولایت ملی تو حضرت علی سے ملی. جس نے حضرت علی کی عظمت کا اقرار کیا وہ ولی بنا, جس نے حضرت علی کی عظمت کا انکار کیا وہ ولی نہیں شیطان. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج رمضان کی 20 تاریخ ہے. آج ہی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کی شہادت ہوئی. جب انہیں ملجم نے امیر المومنین پر وار کیا, زخمی کیا, حضرت علی نے کیا کہا اپنے فرزندوں سے, لوگوں سے کیا کہا کہ اس کو گرفتار کرو, اس کو گرفتار کرو. اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا, اور اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو اس کی گردن مار دیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج یہ مہینہ جہاں پر اللہ کی رحمت جوش میں ہے, ہم کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ ہم شیر خدا کی ان تمام چیزوں کو یاد کریں کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جب مدینہ آئے تو آپ رات میں سفر کرتے تھے, دن میں چھپتے تھے, اور جب مدینہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے پیر پھٹ گئے تھے, پورے پیر پھٹ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جا کر ملاقات کی, اپنے آنکھ میں آنسو آ گئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا, اپنے لعاب دہن حضرت علی کے پیر پر لگایا, اور پھر اپنا دست مبارک حضرت علی کے پیر پر رکھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر میں خود لیٹ گئے اور پھر اپنا کرتا اتار کر فاطمہ بنت اسد کو پہنایا, اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ میں خبر میں اس لیے لیٹا تاکہ تو ان کی خبر کو کشادہ فرما دے. میں نے اپنا کپڑا ان کو اس لیے پہنایا تاکہ تو ان کو جنت کا کپڑا پہنا دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں بھوکا تھا, یہ خاتون خود بھوکا رہتی تھی اور مجھ کو کھانا کھلاتی تھی, مجھے کپڑے نہیں تھے مگر یہ خود مجھے کپڑے پہناتی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ بنت اسد سے محبت. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کسی نے جا کر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ سب سے خواتین میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے محبت تھی, تو امت کی ماں نے فرمایا بی بی فاطمہ سے. جب دوبارہ پوچھا کہ مردوں میں کس سے تھی, تو آپ نے بی بی عائشہ نے فرمایا, امت کی ماں نے فرمایا کہ حضرت علی سے تھی. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ بہت زیادہ روزے رہتے تھے اور تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی ماہ مبارک میں جنگ بدر کی ہوئی. 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی, اور جنگ بدر کا واقعہ
شروع ہوئی، کفار کی طرف سے جب 3 لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو علی، اٹھو حمزہ، اٹھو عتبہ، جا کر مقابلہ کرو۔ بے انتہا محبت کرتی ہیں، عزیز ہے، مگر جب خطرے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے عزیز و قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنگ بدر کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ ایک مقام ہے جس کا نام بدر تھا۔ ایک اور روایت میں آیا کہ وہاں پر ایک ضعیف شخص رہتا تھا جس کا نام بدر بن حارث تھا۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر ایک بڑا کنواں تھا جس میں چاندنی رات میں چاند بڑا خوبصورت نظر آتا تھا، تو لوگوں نے اس کا نام بدر رکھ دیا۔ واقعات میں آیا کہ یاد رکھیے، اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے پار کر کریں گے کہ سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوئے اور اسی سال جہاد کی فرضیت کا بھی حکم ہوا۔ جنگ بدر یوم الفرقان قرآن نے اس کو کہا، یہ کھلا دل ہے اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان، کہ کیسے مٹھی بھر لوگوں کو اللہ نے ایک بڑی تعداد پر غالب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، آپ ایک تجارت کا کارواں لے کر جا رہے ہیں اور اس میں جنگ کی ساز و سامان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ اس قافلے کو روکنا ہے، ورنہ اگر یہ قافلہ مکے کو پہنچے گا تو اس میں جنگی ساز و سامان ہے، بہت تجارت اور دولت ہے، اس سے پھر اسلام کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بے پیادہ ہے تو ان کو سواری دے دے، یا اللہ ان کے جسموں پر کپڑا نہیں دے، ان کو کپڑا دے دے، یہ بھوکے ہیں ان کو رزق دے دے، یہ محتاج ہیں تو ان کو عزت سے نواز دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابیوں کو اس کاروان کے رخ کو معلوم کرنے کے لیے اپنے خفیہ لوگوں کو بھیجاتے ہیں۔ ابو سفیان بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے دیکھا کہ راستے میں اونٹ کی مینگیوں کو دیکھا۔ ابو سفیان نے اونٹ کی مینگیوں کو توڑا تو دیکھا کہ اس میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ وہ فوراً جان گئے کہ مدینے سے لوگ نکل رہے اس کاروان کو روکنے کے لیے۔ ابو سفیان نے اونٹ پر ایک تیز رفتار اونٹ پر ایک شخص کو بھیجا کر مکے کو بھیجایا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل چکے ہیں۔ اور جب یہ زمزم غفاری اس شخص کا نام تھا جو تیز اونٹ پر بیٹھ کر مکے کو گیا، عالم روحانیت میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس کا ذکر شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہاں پر حضرت عاتقہ بن عبد المطلب، حضرت عباس کی بہن، وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ مکے میں اونٹ پر بیٹھ کر کوئی لوگ آ رہے اور کہہ رہے کہ اے اہل قریش، اے مشرکین، تیار ہو جاؤ، تمہاری موت قریب ہے۔ حضرت عباس جا کر حضرت عاتقہ کا یہ خواب ابو جہل کے سامنے بیان کرتی ہے تو ابو جہل کہتا کہ عباس، تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب کیا تمہارے گھر کی خواتین بھی دعویٰ کرے گی؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوگا تو میں پورے اہل عرب میں بات پھیلا دوں گا کہ تمہارا خاندان جھوٹا نہ ہوگا۔ اور تیسرے دن زمزم غفاری مکے کو پہنچتا ہے اور اس وقت یہ سگنل کے طور پر یہ بتایا جاتا کہ خطرہ ہے کہ دیکھو میرے اونٹ کے کان اور ناک کٹی ہوئی ہے۔ تو مکے والوں نے جان لیا کہ خطرے کا وقت ہے، پورے زور و شور کے ساتھ 1000 مشرکین
نکلتے ہیں۔ ابو سفیان اس تجارت کے قافلے کو لے کر ملکہ فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی زمین کو پسند فرماتے ہیں، بدر کی زمین کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ لوگوں نے جا کر ابو جہل سے اس بات سے کہا کہ واپس چلا جاؤ، کارواں واپس آ گیا، مال بچ گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ایک مرتبہ ہم نکل چکے ہیں، اب ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور 900 لوگوں کو ساتھ لے کر وہ جب نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، مجھے حضرت جبرائیل نے بتا دیا کہ کفار نکل چکے ہیں اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم کے انتظار ہیں۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے عرف آخر ہے۔ حضرت مقدار، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر رہے، ہم یہاں پر بیٹھیں گے۔ وہیں پر حضرت مقدار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ اگر ہمارے گھروں میں جو چیز ہے آپ اس کو لے لیجئے، جو آپ لے لیں گے ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ آپ وہ کام کر جائیے جس کا حکم اللہ نے آپ سے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں آیا کہ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ بھی اور چمکنا شروع ہوتا ہے خوشی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر مجھے یمن کے ان حبائب کی عادت یاد آ رہی ہے۔ یمن کے جو حبائب ہیں، جو آل رسول ہیں، جو اہل بیت ہیں، یمن میں حبائب میں آج بھی یہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کریم کو 17 رمضان کے دن ختم کرتے ہیں۔ حبائب، یمن کے حبائب قرآن کریم کو 17 رمضان کو ختم کرتے ہیں اور پھر خوب رات میں دعا کرتے ہیں۔ یہ حبائب کا طریقہ ہے یمن میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، اس میں ایک چھوٹا سا عرش بنایا، یعنی خیمے کی طرح بنایا گیا۔ اس مقام کو دیکھا گیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پورے جنگ کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر آج یہ مٹھی پر لوگ ختم ہو جائیں گے تو صبح قیامت تک تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اتنا گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ آپ کے کندھے مبارک سے وہ شال گر جاتی ہے۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا، اللہ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ جب صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فرضیت پر خطبہ دیتے ہیں اور پھر اس میں ان تمام صحابہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو، ساری دنیا میں تم ہی ہو جو خدا کی قدرت کے قائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں تم ہی لوگ ہو جو خدا کی قدرت کے قائل ہیں۔ وہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اللہ کا دشمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑبڑ انگیز بیان پر صحابہ کرام میں جوش پیدا ہو جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی فوج کی صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں جب کبھی پڑھتا دیدان ملت بڑا ایک عجیب قسم کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دیور کی لکڑی ہے، ان مسلمانوں کی فوج میں صحابہ کرام کے ساتھ
حضرت صوباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوباد کا پیٹ ذرا بڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوباد کے پیٹ پر ضرب ماری اور کہا کہ صوباد صف میں سیدھا ٹھہر جاؤ۔ حضرت صوباد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غیر ضروری مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیا۔ میرے بھائی، اگر آج جنگ ہو جاتی ہے، اگر آج جنگ ہوتی ہے اور اگر کوئی سپاہی اپنے کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے کہ کمانڈر ان چیف تو نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، جنگ کا میدان ہے، مجھے اس کا انصاف چاہیے، تو کمانڈر ان چیف بولتا تجھے انصاف چاہیے، فوراً اس کا کورٹ مارشل کرتا، اس کو گولی مار دی جاتی۔ مگر یہاں پر یہ دربار رحمت العالمین ہے۔ حضرت صوباد نے کہا اللہ رسول اللہ مجھے آپ نے غیر ضروری مجھے مارا، مجھے اس کا بدلہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صوباد آ کر اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت صوباد دوڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جسم مبارک سے لپیٹ جاتے ہیں، جسم مبارک کو بوسہ دیتی ہے۔ رحمت العالمین ارشاد فرماتے ہیں صوباد کیا کر رہا ہے؟ تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن گھڑی ہے، موت میرے سامنے ہے، اسی لیے میں اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ بس کرتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ موت ان کے سامنے ہے اور فکر کیا ہے کہ میں جسم مبارک کو بوسہ دوں۔ یہ فکر نہیں ہے کہ تلوار دشمن کی شاید گردن کٹ جائے گی، ہاتھ کٹ جائے گا، زخمی ہو جائیں گے۔ یہ فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو بوسہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں، اسلام کی صفوں میں جو کم سن بچے بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم سن بچے کو صف سے نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بھائی حضرت معاذ کو رکھا، میرا نام معوذ ہے، آپ ہم دونوں کی کشتی کرا کر دیکھ لیجئے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی ہوتی ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پسند فرمایا ہے، مجھے اس جہاد سے تم محروم مت کرو، تم یہ کشتی ہار جاؤ۔ بڑا بھائی چت ہو جاتا ہے، کشتی ہار جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں۔ اور یہی دو نوجوان صحابی تھے جنہوں نے ابو جہل پر پہلی ضرب ماری۔ عبد الرحمن بن عوف سے جا کر پوچھتے کہ کہاں ہے ابو جہل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کرتا؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ وہ بچے پوچھتے بتاؤ ہم کو کہاں ہے؟ جب بتاتے کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے، تو بجلی کی طرح دوڑتے ہیں اور ابو جہل پر پہلی ضرب مارتے ہیں۔ یہی حضرت معاذ حضرت موت واقعات میں آیا کہ ایک بھائی شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے بھائی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور کٹتے ہاتھ سے جب لڑنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اپنے پیر کے نیچے ہاتھ اس کٹے ہاتھ پر رکھ کر اس ہاتھ کو نکال دیتے ہیں اور اپنی لڑائی کو جاری رکھتے۔ قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے کہ جب یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلاب دہن لگایا اور ہاتھ کو وہیں پر جوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ہاتھ کو جوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ انسانی تاریخ کی پہلے حق اور باطل کی جنگ، جنگ بدر، جہاد کی پہلی جنگ اور انسانی تاریخ کی پہلی جنگ، جس نے انسانیت کو بتا دیا کہ تعداد پر مسلمان بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا۔ اور کیا تھا کہ 950 لوگ سامنے ہیں اور یہاں پر 313 ہیں، جو 70 اونٹ ہیں، 70 گھوڑے ہیں، 2 اونٹ ہیں اور چند تلواریں ہیں، اور وہاں پر 950 کا لشکر ہے، 200 سے زائد گھوڑے ہیں۔ بتا دیا کہ مسلمان طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں جیتا، مسلمان اللہ کی قدرت پر
जंग गरम हुई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे, या हय्यू या कय्यूम या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से मुसलमानों की मदद की। सूरह अनफाल को अगर आप पढ़ेंगे, आयत नंबर 44 को अगर आप जाकर सूरह अनफाल की पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि हमने तुमको कुफारों का लश्कर कम दिखाया और कुफारों को तुम्हारा लश्कर कम दिखाया। मुहद्दिसीन ने, उलमाए किराम ने लिखा कि इसका मकसद ये था कि मुसलमान जब कुफार को कम देखेंगे तो उनके दिल में उनका रौब या डर नहीं पैदा होगा, बल्कि वो और आगे बढ़ते जाएंगे। और कुफारों को मुसलमान कम इसलिए नजर आए क्योंकि वो पूरी तरह मुसलमानों की सफों में दाखिल हो जाए और फिर उसके बाद उनको शिकस्त दी जा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। सूरह इनफाल में अल्लाह दोबारा फरमाता है कि हमने सूरह इनफाल में यह फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफारान की तरफ जब अपने हाथ में कंकर उठाकर उनकी तरफ फेंकते और कहते शाहत रुजू, तो अल्लाह फरमाना है कि मेरे हबीब वो आप नहीं हम फेंक रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब पानी की किल्लत पैदा हुई तो अल्लाह ने बारिश को नाजिल किया। बहरहाल दर्स ये मिलता है कि अगर आज हम बेसौर सामानी के आलम में भी अल्लाह की राह में जदोजहद करेंगे तो याद रखो, ताकत और कुव्वत की नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पर अटूट मोहब्बत और भरोसे की जरूरत है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की कुदरत के बलबूते पर जीते हैं। यकीन हमको हर चीज के लिए तैयारी करना है, हर चीज के लिए प्लानिंग करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की प्लानिंग की, तैयारी की। हर सहाबा किराम को बताया कि देखो यहाँ पर ठहरो, यहाँ से मुकाबला करो, यहाँ पर जाओ। और यही जंगे बदर का पैगाम है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज हम जंगे बदर में वो वाकया भी मुझे याद आता है कि हजरत अक्काशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग लड़ रहे हैं और तलवार टूट जाती है। भाग कर आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, रसूलुल्लाह मेरी तलवार टूट गई, क्या करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लकड़ी उनकी तरफ फेंकते हैं। आज के जमाने में लकड़ी उनके हाथ में आई तो उन्होंने ये नहीं पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लकड़ी है, आप अपने हाथ में लकड़ी लिए और दौड़ते फिर मैदान में जाते हैं। तो लोगों ने देखा कि हजरत अक्काशा के हाथ में लकड़ी नहीं थी बल्कि वो तलवार बन गई थी, उसको तारीख में तलवार कौम के नाम से लिखा जाता। इस जगह बदर में वो भी देखने को मिला कि हजरत बिलाल पर जुल्म करने वाले उमर बिन खलफ पर आपने उसका पीछा किया, उसका काम तमाम कर दिया। ये वही शख्स था जिसने हजरत बिलाल को मक्का की सरजमीन पर धूप में निकाला था और आपके जिस्म मुबारक के ऊपर गरम गरम पत्थर को रख देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमको मायूस होने की जरूरत नहीं। आज अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कमजोर है, नहीं मेरे भाई, हम कमजोर नहीं है, हम ताकतवर है। हमारे पास अल्लाह है, हमारे पास अल्लाह है, वही हमारे लिए काफी है। जरूरत इस बात की है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करें, तारीख का मुताला करो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। जब तक हमारे सरों पर जज्बे शहादत का ताज था, दुनिया हमसे घबराती थी। जब से हमने इस जज्बे शहादत को भुला दिया, आज दुनिया हमको हमारा बुरा हाल कर रही है। मेरे भाई, हमारे पास बेहतरीन रियाजदान थे और हम दुनिया को मैथमेटिक्स सिखाते थे। आज हमने अपने इस मनसब को बुला दिया तो दुनिया आज हमारा हिसाब कर रही है। एक जमाना था हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर थे, हम दुनिया का इलाज करते थे। आज हमने इस रविश को छोड़ा तो आज दुनिया हमारा इलाज कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जंगे बदर हमको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों, कुव्वत और ताकत पर भरोसा मत करो, अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करो।
اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، کہ جنگ بدر میں حضرت حریثہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا پوچھتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا باغ میں ہے یا نہیں؟ اگر میرا بیٹا باغ میں نہیں ہے تو دیکھو میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کی گفتگو مت کرو، باغ تمہارا بیٹا باغوں میں ہے، سب سے زیادہ جنت الفردوس میں تیرا بیٹا۔ تو ماں کہتی ہے کہ الحمدللہ میرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ یہ ایمان تھا کہ اس ماں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیٹا کیا ہو گیا، اس ماں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا باغوں میں ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باغوں میں ہے، باغ میں نہیں ہے، باغوں میں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بنیاد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنیاد ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کامیابی ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہم بدر کے شہداؤں کو دیکھیں، اس جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کو دیکھیں، تو پھر اپنے ہم تمام کو بشمول میرے ہم کو اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کہاں تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہاں تک ہمارے گھروں میں اگر ایسے بے حیائی کے اسکرین ہیں تو پھر یاد رکھو ہم جنگ بدر کے شہداؤں سے محبت نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم انٹروسپیکشن کریں، دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں اگر ایک سسرا اپنے داماد کا قتل کر دیتا ہے تو بتاؤ پھر کیا معاشرہ؟ یہی ہوا تھا آپ جی کے یہاں پر ایک سسرے نے اپنے داماد کو قتل کر دیا، پتہ کیا پھر کامیابی اور نصرت کہاں سے آئے گی؟ چاہے کچھ بھی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کچھ وجہ ہوگی، مگر کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں، کسی کو قتل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو اور وار کرنا ہے، وار کرنے جا رہے، وہ آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین اپنی تلوار کو روک کر ہٹ گئے اور اس نے کہا کہ کیوں روک لیا اپنے آپ کو علی؟ تو کہا کہ جب تک لڑ رہا تھا اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے مجھ سے اس طرح کی حرکت کی تو میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ اب میں نہیں کر سکتا، اگر آج میں تیری گردن کو مار دیتا تو میں اللہ کے لیے نہیں اپنی نفس کے لیے مار۔ میرے بھائی، اگر ہم ایک دوسرے کا قتل کرتے جائیں گے تو کہاں کامیابی ملے گی؟ اگر ہم اپنی بچیوں کو، جو کسی باپ کی بیٹی اپنے گھر میں لا کر اس کو ظلم کریں گے تو کہاں کامیابی نصیب ہوگی؟ میرے بھائی، کہاں کامیابی نصیب ہوگی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اپنی بہوؤں سے، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر کہاں کامیابی ملے گی؟ کہاں کامیابی ملے گی؟ اگر ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو ماریں گے، کہاں کامیابی ملے گی؟ جب تم اپنے گھر کی بیوی کی عزت نہیں کرو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، میں برسوں سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو، عزت دو۔ تمہارے گھر کی بیوی ہے، وہ تمہاری گھر کی رانی ہے، وہ تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں، مگر ہم نے اپنی بیویوں کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ ہم نے اپنے بیویوں سے کہا کہ تم کو میری ماں کی خدمت کرنا ہے، میری بہن کی خدمت کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ کام تمہارا ہے، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ شریعت تم کو حکم دیتے کہ تم اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنی بہن کی خدمت کرو۔ تمہاری بہن تمہاری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ہماری بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ ٹی وی سیریل بہت دیکھتے ہیں، یہ معاشرہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اچھی بہو وہ ہے۔ نہیں میرے بھائی،
دین کے مطالبات یہ ہیں، دین تم کو اس بات کی تعلیم دیتا کہ تمہاری بیوی کی ذمہ داریوں میں تمہاری ماں کی خدمت نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری شریعت تم کو حکم دیتی ہے، کیونکہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری بہن، تمہارا باپ ہے، تمہارا کام ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا کہ نہیں، بیوی کو گھر لایا۔ ارے تم نے بیوی کو گھر نہیں لایا، تم نے ایک نوکرانی کو گھر کو لایا، جس کا کام کھانا پکانا ہے، جس کا کام خدمت کرنا ہے تمہاری ماں کی، تمہاری بہن کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، افرادی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات دارالسلام میں ہمارے پاس آتی ہے کہ لاچار اور بے سہارا ہماری بچیاں، ہماری بہنیں آ کر کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر اس طرح کی حرکت کیا، اس طرح کا کام کیا۔ میرے بھائی یاد رکھو، کل تم کو اور مجھے ایک دن مرنا ہے، اور کوئی اس دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کل صبح کا سورج سعودی اویسی دیکھ پائے گا یا نہیں پائے گا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے حساب کتاب ہوگا، میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور مجھ سے سوالات اور جوابات کیے جائیں گے۔ یہ سب سے کیا جائے گا۔ اگر تم آج ان عورتوں کو ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ جو تم آج جہیز کی لعنت کی وجہ سے اپنے گھر کی کسی بیٹی کو تم گھر کو لا رہے ہو، تم اس کو اذیت دے رہے ہو۔ وہ بچی کا باپ جو حالت مجبوری میں ہے تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مگر یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ جب یہ تکلیف جو تم آج ایک باپ کو دے رہے ہو، کہ حشر کے میدان میں تم کو ایک رائی برابر نیکی کا بھی صلہ ملے گا، ایک رائی برابر گناہ کا بھی تم کو اور ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ تب بتاؤ تم کیا کہو، کیا جواب دو گے جب اللہ کے سامنے ہم سب کو حساب کتاب کیا جائے گا؟ کہاں کامیابی ملے گی؟ جب شراب پی پی کر لوٹتے رہتی ہیں، کہاں کامیابی ملے گی؟ جب شراب پی کر راتوں میں ٹکر مار دیتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ جو مسلمان شراب پیتے ہیں میرے بھائی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر تم توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کو راضی کرو، یہ ماہ مبارک اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جوا، شراب، یہ بال کھولنا، یہ تمام شیطانی چیزیں یہ تم کو تباہ برباد کر دیں گی۔ جوا اور شراب تم کو نماز کرو گے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں، رات ہوئے گی کتے کا پیشاب پینا بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ ارے مت پیے کتے کا پیشاب نہیں، یہ زہر ہے، یہ تجھ کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ مگر نہیں، ہم کو مہمانوں کا آواز رکھنا ہے، پھر آگے بیٹھ کر جب دن میں تھوڑا ہوش آتا بولتے یہ کیوں مسلمانوں پر اتنی آفت آ رہی؟ میرے بھائی تم شراب پی لے تو کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب پی کر مر جاتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا، اس میں بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو شراب پیتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو اسلام نکل جاتا ہے، جب زنا کرتا ہے کوئی مسلمان تو اسلام نکل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شراب پیتا ہے اور توبہ کرے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو حشر کے میدان میں اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک آئی بھی ہوگی اور اس کے پاس ایک بدبو آئے۔ میرے بھائی اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شراب کو چھوڑو۔ یاد رکھو ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب بناتا ہے، جو شراب لاتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو شراب کے پیسے لیتا ہے، ان تمام پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ جب اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو شراب کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ عبد المالک مروان خلیفہ گزرے، ان کے پاس ایک نوجوان آ کر
मैंने कब्रिस्तान में मैं खबरों को निकालता हूँ, चोरी करता हूँ, मैं खबर को निकाला तो उसमें क्या देखा? उसमें देखा कि एक शख्स का सर क़िबले की तरफ नहीं था बल्कि उसका चेहरा किसी और जानिब था। जब मैं भागने की कोशिश किया तो आवाज आई कि ये पूछता नहीं है कि इसका चेहरा क़िबले से क्यों हटा हुआ है? तो ठहर गया तो जवाब आया कि इस मुर्दे का चेहरा क़िबले से इसलिए हटा हुआ है क्योंकि नमाज की पाबंदी नहीं करता। फिर उसने दूसरे खबर को खोला तो देखा क्या है कि चेहरा है और सूअर की तरह बन चुका और आग की जंजीर उस पर पड़ी हुई है। वो भागना चाहा तो फिर आवाज आई, क्या तू पूछना नहीं चाहता कि इससे क्यों अज़ाब दिया जा रहा है? तो आवाज आई कि शराबी था, ये बगैर तौबा करे इसकी दुनिया से चला गया, ये बगैर तौबा करे दुनिया से चला गया। बहरहाल एक लंबा वाक़या है। फिर उसने एक और खबर खोली तो देखा क्या एक चारपाई पर खूबसूरत नौजवान लेटा हुआ आराम से सो रहा है। जब वो भागना चाहा तो आवाज आई कि ये नहीं पूछता ये क्यों इतने आराम से है? तो आवाज आई ये अल्लाह का नेक बंदा था, ये अल्लाह का मुत्तकी था, इसके पास तकवा था, इसीलिए आज ये आराम से बैठा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुए की लानत हर जगह सट्टा और ये समझ रहे हैं कि जुआ चला रहे हैं। याद रखो, जो तुम जुआ खेलते हो ना, ये जो नंबर, ये जो तमाम चीजें होती है, वाक़यात में आया कि अल्लाह वाले ने बयान किया कि ऐसा एक शख्स था जो जुआ खेलता था। जब उसका आखिरी वक्त आया, लोगों ने कहा कलमा पर, तो वो पत्तों का बादशाह 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 होगा, पत्तों का बादशाह होता था। मेरे भाई, छोड़ो इन बुराइयों को। रमजान का मुबारक महीना हमारे पास है, 10 दिन है। हम तमाम को अल्लाह हमको मौका इनायत फरमाया, इसको गनीमत जानो। और अगर हम इन माशरे की बुराइयों का खात्मा करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला देखना कि आज हमारे पास मसाइल और मुश्किलात हैं, तमाम का खात्मा होगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, जिसको हमने अपने खाक और खून से सींचा, जिसने हमने इसको खूबसूरत बनाया, इस वतन अजीज की सरजमीन को हमारे लिए तंग किया जा रहा है, हम फिर मारा और पीटा जा रहा है। कल एक वीडियो किसी ने मुझे दिखाया कि राजस्थान में एक औरत है, भिखारी है, जो रोड पर फिरते हैं, भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारते। किसी ने एक राड लेकर उसको मारा, तो बेचारी नहीं मालूम मुसलमान थी या नहीं थी, उसने अपनी जबान से कहा अल्लाह, तो उसने फिर मारा, बोला अल्लाह बोलती जय श्री राम। मेरे भाई, ये क्या हो रहा है? अगर वो वीडियो सही है तो बड़ी शर्मनाक बात, बहुत शर्मनाक बात है कि किसी मजबूर औरत को मारना, वो चेहरे से दिख रहा है कई दिन की भूखी औरत को, उसको मार रहे, बोल जैसे। क्या है ये इंसानियत? क्या जा रहा है? हमारा मुल्क इस रास्ते पर जा रहा है। और फिर गोवा में 100 से ज्यादा तंजीमों की एक मीटिंग हुई गोवा में, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना। वहां पर एक कोई बहुत बड़े उनके लीडर ने कह दिया, बल्कि मोहतरमा ने कहा है, एक मोहतरमा ने कहा कि हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, पहले हमारा धर्म है। और फिर मोहतरमा ने कहा कि हम चाहते हैं कि आर्म्स एक्ट खत्म किया जाए और सबको हथियार दिया जाए, हिंदुओं की जान को खतरा है। मोहतरमा, अगर आर्म्स एक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर हथियार सबको देना पड़ेगा, और जब हथियार सबको देंगे तो फिर हाल अमेरिका में जो हो जाए। क्या हो रहा अमेरिका में? कोई लाइसेंस जरूरत नहीं है, आप किसी दुकान पर जाओ, हथियार खरीद लो। इस तरह की वाहियात किस्म की बातें लोग आज कर रहे हैं कि 2023 तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मेरे भाई, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, मगर इनके शैतानी अज़ाइम अल्लाह इनकी ज़बानों से निकाल रहा है कि देखो ये इनके अज़ाइम है, ये इनकी नीयत है। उठो उठो, ख्वाब गफलत से
اپنے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ دیکھو یہ لوگ ایک طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بی سائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ عزائم ان کی سوان صدا ہو رہے ہیں، مگر میں پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولنے والے۔ آج جو گورکشک کے نام پر پیلو خان کو مارے، مختلف جگہ پر مارے، اخلاق کو مارے، جموں میں لاڑی والے کو مارے، ہماچل پردیش میں، اتر پردیش کے نوجوانوں کو مار مار کر جان لے لیے، جھارکھنڈ کے لاٹیہار میں 13 سال کے بچے کو مار کر پھانسی پر چڑھا دیے۔ میں ان تمام گورکشک سے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، تم ہم کو مار مار کر ختم نہیں کر سکتے۔ جب تک دنیا رہے گی، مسلمان رہے گا ہندوستان میں انشاءاللہ تعالی۔ تمہاری مار سے یا تمہارے قتل سے ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ تم ہم کو قتل نہیں کر رہے، تم اپنی بربادی کو دعوت دے رہے۔ تم پیلو خان کو نہیں مارے، تم نے اپنی بربادی کو دعوت دی۔ تم نے اخلاق کو نہیں مارا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ تم نے پیلو خان اخلاق کو مار کر اپنے آپ کو بہادر سمجھا نہیں، تم نے ہندوستان کو کمزور کیا۔ تم نے ہندوستان کے قانون کی دھجیاں اڑا دی۔ اور جو لوگ گورکشک کے نام پر ہم کو مارنا چاہتے ہیں، یاد رکھو تم ہم کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر یہ عجیب و غریب ممی سے محبت ہے لوگوں کو، یہاں پر روڈوں پر ممی پھرتے تو لگاتے نہیں گھر کو۔ کسی ایک معاشیات ایکسپرٹ نے لکھا کہ اگر پورے ہندوستان کے گائے کو اگر بچانا تو 1.5 لاکھ کروڑ کی صرف ضرورت ہے، صرف 1.5 لاکھ کروڑ۔ مسٹر مودی آپ دے دو 1.5 لاکھ کروڑ۔ ایک گائے روز 250 سے 300 روپے کا چارہ کھاتی، آپ دے دو 1.5 لاکھ کروڑ دے دو۔ ہندوستان کا ڈیفنس کا بجٹ 2 لاکھ کروڑ ہے، آپ گائے کے لیے 1.5 لاکھ کروڑ دے دو، کون سی بڑی بات ہے؟ دے دو نا، ہمیں جھاڑ پر پیسہ ہوتا توڑ کے دے دو، آپ 15 لاکھ دنیا ہے، 1.5 لاکھ کروڑ کو آ جائیں۔ میرے بھائی ایک مذاق بن رہا ہے ہمارا ملک ساری دنیا کے سامنے، اور یہی لوگ ہیں جو اسی لیے اٹھ دیے تھے کہ آج گائے رکشا کے نام پر لوگوں کو مارا جائے، پیٹا جائے، ان کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اپنے پورے اہل عیال کے ساتھ اس آنے والے 9 دن میں ہم کثرت سے عبادت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ جہنم سے نجات کا رہا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میرے لیے بھی دعا کریے، مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کو کامیاب کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دارالسلام کی سرزمین کو صبح قیامت تک آباد رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے مظلوم عوام کی بے باک آواز بنا دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جماعت کے نمائندے ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے اسمبلی میں، ان کے ایوانوں میں، ان کے بلدیات میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آواز اٹھے گی، اٹھ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جماعت سے وابستہ رہیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیدرآباد کے اوپر، ہمارے اتحاد کے اوپر بڑی للچائی نظریں ان لوگوں، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو قوم اللہ کی قدرت پر جیتی ہے، جو قوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتی ہے، جس قوم میں اہل دل ہے، جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بنیاد بن چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم تمام شیطانی طاقتوں
दुश्मनों को शिकस्त देती आए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल और करम की वजह से। और इंशाअल्लाह ताला दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामयाब करेगा। आप जमात से वाबस्ता रहिए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में आज मैं हूँ, कल नहीं रहूंगा, मगर जमात रहेगी। इस जमात के परचम तले जमा रहिए, जमात को मजबूत करिए। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमे तो जुम्मतुल विदा होगा, उसमें बाकी गुफ्तगू वहां पर की जाएगी। मैं फिर से मस्जिद हाजा के जिम्मेदारों से इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ पर जलसे और कुरान करने का मौका दिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।